سمجھیں تصویر کا ایک رخ اور دیکھیں. میں نے جیسے ابھی عرض کیا, ظالم اپنے ظلم کو, اس کے ثبوت کو مٹائے گا, غاصب اپنے غصب کے ثبوت کو مٹائے گا, قاتل اپنے قتل کو مٹائے گا, چور اپنی چوری کو مٹائے گا. اور ابھی آپ نے کہا کہ قرآن اور احادیث محفوظ ہیں. یہ آپ کو آپ کا دین دینے والے کون لوگ تھے؟ اب توجہ سننا ذرا بات کو, توجہ سننا. دیکھو, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے. کس پہ؟ میرے ساتھ دہراتے جانا, یہ تمہیں بعد میں نا یادداشت میں رہے گا. جب کسی سے سنو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کیا چاہ رہا ہے. سنو, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے, معاویہ بن ابی سفیان پہ جرح کی جاتی ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرح کی جاتی ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ مزے کی بات بتاؤں آپ کو, 9 کے 9 وہ افراد تھے جو قرآن لکھتے تھے. 9 کے 9 افراد وہ تھے, صحیح بخاری میں کتاب التفسیر نکالیں, فضل القرآن کا باب نکالیں, فتح الباری میں اس میں موجود احادیث کی شروحات پڑھ لیں. احادیث بھی پڑھیں, شروحات بھی پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. 9 افراد وہ ہیں جو قرآن کے کاتبین تھے, قرآن لکھنے والے تھے. اور کس طرح لکھنے والے تھے؟ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلواتے اور ہمیں کہتے مجھ پر فلاں فلاں آیات نازل ہوئی ہیں یا فلاں فلاں صورتیں نازل ہوئی ہیں, انہیں فلاں فلاں صورتوں کے فلاں فلاں مقام پر لکھ دو یا فلاں فلاں صورتوں کے درمیان اس جگہ لکھ دو. یعنی کہ ایک ہی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی جمع اور ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کے کرواتے تھے, اور اس میں سر فہرست امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک یہ جو قرآن کے راویوں کی عزت اور حرمت کو مانتے رہیں گے, قرآن کو بھی مانتے رہیں گے. بھائی اگر عثمان مومن تھے, عثمان متقی تھے, علی ابن مسعود, ابن عمر, ابی بن کعب, معاویہ بن ابی سفیان, یہ سارے مومن اور متقی تھے, تو 100% بات ہے کہ قرآن ہمارے پاس بغیر کسی رد و بدل کے آیا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی تحریف, رد و بدل یا انسانی ضمیر کی مداخلت نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ وجہ نہیں ہے نا کوئی. لیکن اگر تم نے ان کو مومن متقی ماننے کی بجائے ظالم فاسق فاجر مانا, تو پھر ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ظالم فاسق فاجر آدمی اپنے خلاف ایک انتہائی ایماندار پروفائل بنا کر دے دے. یہ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج تک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. خود بخود نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی نظروں میں قرآن مجید مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ فرنگی رافضی جو کہتا ہے مجھ سے توحید پہ مناظرے کرو, ایمانداری سے ایک بات بتائیں, 1 نہیں 2 نہیں 10 ویڈیوز اس کی ہیں یا نہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہو چکا ہے, اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لو, ہے یا نہیں؟ یہ وہ یہاں تک جو پہنچا کیسے ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ کیونکہ جب تک قرآن محفوظ ہے, جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات محفوظ ہیں,
اور جہاں تم نے صحابہ کرام کی شخصیات پر تنقید کرنا شروع کی، شیطان تمہیں فٹ بال بنا کے لاتے مار مار کے تمہیں اس عقیدے اور نظریے پہ آخر کار لائے گا کہ قرآن میں رد و بدل ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ عقیدت کی بحث نہیں ہو رہی، یہ تو ہم تمہیدی بات کر رہے ہیں۔ قرآن محفوظ ہے، اس کے ہمارے پاس 1000 دلائل ہیں۔ کتنے؟ یہ اللہ کا اس امت پہ بڑا فضل ہوگا۔ قرآن محفوظ ہونے کا وہاں پر کتنے دلائل ہیں؟ 1000۔ یہ تو ہم مختصر وقت میں ایک بات سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا اب سمجھیں، چلو ٹھیک ہے قرآن محفوظ ہے، جیسے ہے نا ایک گروہ تقیتاً کہتا ہے نہیں ہم قرآن میں کسی رد و بدل کے قائل نہیں ہیں۔ جہلم میں بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے نہیں ہم نے اس کے ایک ویڈیو کا جواب دیا جس میں اس نے قرآن کی تحریف کے دلائل دیے، تو فوراً ہی اس نے اگلے دنوں ویڈیوز بنائی، نہیں جی میں تو قرآن کی حفاظت کا قائل ہوں۔ سنو ذرا بات کو، توجہ سننا۔ اب کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور بھائی پیچھے والے بھائی اور توجہ سن رہے ہو، میں سوال کر لوں گا ایک دم، یاد رکھنا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نماز قائم کرو کیسے کرو؟ یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں۔ یہ زکوٰۃ ادا کرو، کتنے مال پہ کرو، کن لوگوں کو کرو، یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو۔ اور وہ مناسک کیا ہیں؟ 2 سے 3 کا ذکر قرآن میں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ قرآن کی یہی تشریح اور تفسیر کہاں تھی؟ احادیث کے اندر۔ اب اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ احادیث وہ لینی ہے جو ائمہ اہل بیت سے آئی ہیں، ورنہ یہ تمام احادیث باطل مشکوک ہیں، بخاری میں تو یوں لکھا ہے، مسلم میں تو یوں لکھا ہے، فلاں کتاب میں تو ایسے ہے، فلاں کتاب میں ایسے ہے، آخر کار تشکیکات دماغ میں آپ کے ڈال ڈال کے اور آخر میں نتیجہ یہ نکال کے، آخری نتیجہ سنو، اور بھائی یہ ساری وہ احادیث ہیں جو امویوں نے مرتب کروائی ہیں، اور ان کے پاس سب سے بڑا نام جو بیان کرنے کے لیے ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی امام مالک خود بیان کرتے ہیں نا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ دلانے پہ انہوں نے موطا لکھی تھی۔ اب بھائی کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو اب غور طلب نکتہ ہے، وہ تشریحات آپ کے دماغ میں گھر کرتے یہاں تک آپ کو لے آئیں کہ اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ احادیث میں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر احادیث آپ کی نظر میں مشکوک ہو گئی، آپ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اتموا الحج والعمرہ، یہ سارے کے سارے احکامات پر کیسے عمل کرو گے؟ تفصیلات تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور ان دی اینڈ یہ کہ آپ سب چیزوں کا انکار کر دو گے۔ یہی وجہ ہے امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا حضرت فلاں آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خرابی ان کی زندگیوں میں نکال کے دے رہا ہوتا ہے۔ امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ زندیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندیق ہے۔ زندیق کہتے ہیں بے دین ملحد کو، وہ کتنا ہی دین کا لبادہ اوڑھ لے، وہ آدمی کیا ہے؟ وہ زندیق ہے، ملحد ہے وہ۔